دوست کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسقي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ معزز و محترم برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، میں آپ تمام لوگوں کا ہفتہ واری اس درس میں اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت و برکت آپ تمام لوگوں پہ ہو۔ تمام تعریف لائق و زیبا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور اللہ وہ ذات ہے جو آج ہمیں زندہ رکھا اور ایسے محفل کا حصہ بنایا جس محفل کے اندر فرشتوں کی جماعت جمع بیٹھی رہتی ہیں، اور جو لوگ اس محفل کا حصہ بنتے ہیں ان سب کے لیے جو ہے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اس محفل میں بیٹھنے والے تمام مرد و خواتین کا جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور استقبال بھی کرتا ہوں کہ ہم چلو آج اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند باتوں کو سننے، سمجھنے اور اپنے زندگی میں عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، اور اللہ ہی آج ہم کو یہاں پہ جمع رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج ہمارے یہاں پہ جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اس کا اجر ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ گریس ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے ہفتہ واری پروگرام رکھا جا رہا ہے، اور اس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو، ایسا نہیں کہ بنے بنائی باتیں یا کسی سے سنے سنائی باتیں آپ کے سامنے رکھوں، بلکہ یہ کوشش ہے کہ ہم قرآن اور حدیث سے جو بھی سیکھتے ہیں اس کو نہ صرف ہم سمجھتے بلکہ دوسروں کو بھی یہ بات پہنچا دیں۔ اس نیت سے جو ہے ہمیں یہاں پہ بار بار مدعو کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں اللہ سے دعا کروں گا کہ آج جو بھی ٹاپک میں آپ کے سامنے بولنے والا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اس امر میں میری آسانی عطا فرمائے اور میری مشکلات کو دور کریں اور میرے اس کام میں مجھے مدد کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ دکھنے میں تو ایک ہندی سانگ کا جو ہے ایک چرن محسوس ہوگا، اللہ کو پیاری ہے قربانی، لیکن اگرچہ مفہوم خیال کریں گے تو واقعی قربانی کا معنی ہی اللہ تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قریبی کو، ٹو گیٹ دا نیئرنیس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی کو قربانی کہتے ہیں۔ اب اس قربانی کو مخصوص ہمارے اسلامک معاشرے میں قربانی صرف اسی سے ہم نسبت رکھتے ہیں جو بقر عید کے مہینے میں، یعنی ذی الحجہ کے مہینے میں جو قربانی ہم جانور کی دیتے ہیں، جس کو عربی کے اندر اضحیہ کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس جانور کے قربانی کے تعلق سے ہم علم رکھتے ہیں۔ حالانکہ جانور کی قربانی کب سے آئی اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو تا قیامت تک کب سے شروع کرا، یہ تمام باتوں کو، اور یہ کس کی قربانی کے بدلے تھی، ان باتوں کو آج سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اگرچہ دیکھیں گے قربانی کا معاملہ جو آتا ہے، جو طریقہ آتا ہے، اور جب بھی ہم ذی الحجہ کے مہینے کو پاتے ہیں تو ہر مسجد کے اندر، ہر بیانات کے جلسے کے اندر ہمیں یہی سننے کے لیے ملتا ہے کہ قربانی جانور کی قربانی ہے، اور باضابطہ اس کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ میں یہ کوشش کروں گا کہ آخری حصے میں جو ہے قربانی کے چند مخصوص مسائل کو جو ہے میں آپ کے تمام سامنے رکھنا چاہوں گا، جو ہمارے معاشرے میں گمراہی بھی ہے، بے علمی بھی ہے، تو اس کو ہم حدیث سے جو ہے ریپلیس کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال قربانی کیا ہے؟ قربانی جیسے کہ بتایا گیا، قربت کو حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کو حاصل کرنا۔ تو یہ شروع کہاں سے ہوا؟ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، سورہ الصفات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 100 سے 110 تک جب آپ پڑھیں گے
تو ایک واقعہ وہاں پہ ایکسپلین کیا گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ ذبیحہ کا لفظ استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس وقت سے لے کر آج بھی اور تا قیامت تک بھی یہی سلسلہ ہمارا برقرار رہتا ہے. تو آئیے وہ واقعات کو بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے قربانی کس کس کی آج ہمارے درمیان میں ایک نشانی بن کے رہ گئی، اس کو پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. جب بھی ہم بقرعید کا مہینہ پاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو، اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کو جو ہے بار بار مسجد کے اندر بیانوں کے اندر بتایا جاتا تھا، تاکہ ہمیں ان عظیم پیغمبروں کے بارے میں بھی یاد کریں، ان کے واقعات سے وابستہ ہو اور انہوں نے جو قربانی دی اس کو ہم پہلے سمجھیں. ان کے اوپر جو سب سے زیادہ آزمائشیں گزری ہم پہلے اس کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر یہ ان کے لیے امتحان تھا. یہ قربانی کا جو مرحلہ ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر کھلا امتحان تھا بول کے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے. تو بہرحال سب سے پہلے ہم قربانی کے بارے میں جانیں گے اسماعیل، ابراہیم اور حضرت حاجر علیہ السلام کے تعلق سے. اس سے پہلے حضرت حاجر کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی جو حضرت حاجر علیہ السلام کے تعلق سے ہم بات آتے ہیں. حاجرہ ہم الفاظ بلا لیتے ہیں بلکہ حاجر کا لفظ استعمال کیا گیا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت حاجر علیہ السلام اور ان کے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. ان دونوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی حکم فرماتے ہیں کہ آپ ان کو بیت اللہ کے پاس جو ہے چھوڑ آئیں. تو اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور جو چھوٹا سا بچہ ہے جو دودھ پینے کے عمر کا بچہ ہے اس کو جو ہے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ کے قریب کی ایک وادی میں جو ہے چھوڑ کے آ جاتے ہیں. آج یہاں پہ مکہ مکرمہ جو تعمیری جو ڈھانچہ دکھتا ہے وہ اس کے قریب جو ہے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. اور اتنا صبر حضرت حاجر علیہ السلام کے اوپر جو امتحان اللہ تعالیٰ نے رکھا اور اس کے اوپر انہوں نے جو صبر کیا، جو عمل انہوں نے اس وقت کیا، اس عمل کو اللہ سبحانہ وتعالی اتنا قبول کر لیتا ہے، اس عمل سے اللہ تعالیٰ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ اس کو قیامت تک کے لیے باقی کر دیا. کیا تھا وہ عمل؟ اب آپ پڑھیں گے صحیح البخاری کتاب الانبیاء کتاب نمبر 60 کی حدیث نمبر 3364 3364. ایک طویل حدیث ہے جس کے اندر ذکر آتا ہے حضرت حاجر علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو لے کر اس وادی میں رہنے لگے، کوئی دوجا نہیں تھا، ریگستان تھی اور وہاں پہ شدت سے گرمی بھی تھی. ایسے حالت میں ان کے پاس جو کھانے کے اشیاء تھے وہ ختم ہو گئے اور پینے کے لیے پانی بھی نہیں تھا. تو اس وقت حضرت حاجر علیہ السلام اپنے بیٹے کو ان کی تڑپ کو بجھانے کے لیے، ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے، جبکہ ان کے چھاتی سے دودھ بھی نہیں آ رہا تھا، ایسے حالت سے انہوں نے گزرا اور اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے نسبت سے جو ہے جو ہیبت انہوں نے اس وقت جتائی، جس طرح سے اللہ سے دعا کی، تو وہ اس حدیث کے اندر بہت طویل حدیث ہے 3 to 4 پیجز کے اندر صحیح البخاری میں آپ کو مل جاتی. تو حضرت حاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانے کی شکل میں دوسروں کو دیکھنے کے لیے دوڑتی ہیں. جب وہ دوڑتی ہے تو یاد رکھیے 2 پہاڑ تھے، صفا اور مروہ کے پہاڑ کے نام سے وہ مشہور ہیں. اور آج بھی حاجی لوگ جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، بیت اللہ کے طواف کے بعد فوراً سعی کیا جاتا ہے حج جو صفا اور مروہ کے درمیان میں. اس کا ذکر آپ کو قرآن میں بھی ملتا ہے. صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے. تو یہ نشانیاں بتاتے ہیں نا، صفا اور مروہ یہ تو پہاڑ ہے، یہ کہ اللہ کی نشانیاں کیسے بن گئی؟ دیکھیے اس کو اتنا مرتبہ اس لیے ملا کیونکہ اس پہاڑ کے اوپر حضرت حاجر علیہ السلام نے جو ہے چکر لگائے. 7 مرتبہ حضرت حاجر علیہ السلام صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑتے نظر آئے. اور آج دیکھیے، آج اگرچہ ریزننگ سے کوئی اسلام کو جاننے کی کوشش کریں گا تو یہ کہیں گا ارے یہ کیسا عمل ہوگا جو حاجی لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، ان کو جو ہے صفا اور مروہ کے درمیان میں جو ہے بھاگنے کے لیے کہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ پہلے آپ
جلدی جلدی بھاگو، بعد میں آہستہ آہستہ بھاگو، یہ اتنا پرٹیکولر کیوں ہے؟ کیا ملے گا آخر وہ دو صفا اور مروہ کے درمیان میں بھاگنے سے؟ یہ صفا اور مروہ کے درمیان میں بھاگنے کا یہ شروعات حضرت حاجر علیہ السلام نے کی، اور اللہ تعالیٰ اس خاتون کے اس عمل سے اتنا خوش ہوا کہ اس کو اللہ کے نشانیاں قرار دیا، اور باضابطہ قرآن کے اندر سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 159 میں ایک آیت نازل کرتا ہے، اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر جو حج کرنے کے لیے آتے، یعنی بڑی حج ہو یا چھوٹی حج، بڑی حج بولتے ہیں اصلی حج کو جو بقرعید کے مہینے میں کی جاتی ہیں، ذی الحج کے مہینے میں، اور چھوٹا حج کہتے ہیں عمرہ کو، بڑا اور چھوٹا کا معنی ہے فمن حج البیت ابھی تمر فلا جناح علیہم ان یطوفوا بہما، یہ آیت کنٹینیو ہوتی ہے۔ بہرحال اس کے اندر اس کے شاعر اللہ کہا گیا، یعنی نشانیاں کہا گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ عمل اس سے پہلے تو صفا اور مروہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ صرف حضرت حاجر علیہ السلام کے اس امتحان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو قابل قبولیت کو پہنچایا اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نشانی بتایا۔ تو بہرحال جب یہ صفا و مروہ کے درمیان میں جو ہے چڑھاؤ کرتی ہیں اور دوڑ کے آخری میں جب مروہ کے پاس پہنچتی ہیں، وہاں سے آپ دیکھتی ہیں کہ ایک شخص، ان کا جو بچہ اسماعیل علیہ السلام جو دودھ پینے والا تھا، جو 2 سال سے بھی کم عمر والا تھا، اس بچے کے پاس ایک شخص کھڑا ہوا ہے اور اس کے 2 پر بھی ہیں۔ حدیث کے اندر الگ الگ الفاظ ملتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل آ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیر جس جگہ پہ تھے وہاں پہ آپ نے اپنے ایک جو کیوں کہو کہ کوئی اعضا اس کو جو ہے کھودنے لگے تاکہ پانی بھر آیا۔ دوسری حدیث میں ملتا ہے وہ اپنے پر کو مارتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام اس جگہ پہ اپنے پر کو مارتے ہیں اور پانی کا فوارہ جو ہے پھوٹ کے آتا ہے، اور حضرت حاجر علیہ السلام اس شخص کی طرف غور نہیں کرتی، جبکہ انہوں نے پانی کو دیکھا تو اس وقت اس شخص کی طرف غور و فکر نہیں کرتی، بلکہ وہ دوڑ کے آ کے کیا کہتی؟ زمزم کہنے لگتی۔ آج جو ہم آب زمزم کہتے ہیں، یہ زمزم کا لفظ حضرت حاجر علیہ السلام کے زبان سے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نکالا، اور اس کا مطلب ہے اس کو گٹ بنا کے روکو، اس کو ساحل آڑ بنا کے روکو، یعنی یہ پانی بہ نہ جائے، ویسٹ نہ ہو جائے۔ یہ فکر مند تھی حضرت حاجر علیہ السلام، اور کہنے لگی اس شخص سے زمزم کہنے لگی، یعنی اس پانی کو روکو، پانی کو روکو بہنے لگی۔ یاد رکھیے اس وقت سے اس پانی کا نام زمزم قرار دیا گیا، اسی وقت سے، اور آج بھی۔ اور زمزم پانی کے تعلق سے ہم لوگ جانتے ہیں، اور حج کو جاؤ، عمرہ کو جاؤ، زمزم کا پانی تو لے کے آتے ہیں، بعد میں وہ 5 لیٹر کو 25 لیٹر بنا کے لوگوں کو پلاتے، کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے، زمزم کا پانی، اور اس کے اوپر ایک جاپان سائنٹسٹ کا ایک ریسرچ بھی ہے، ایک ہائیڈرولوجسٹ کا ایک ریسرچ بھی ہے کہ زمزم پانی کے اندر جو سالمات، جو مالیکولر سٹرکچر، سالمات کی جو جسامت پائی جاتی، مالیکولر سٹرکچر جو ہوتا، وہ عام پانی کے مقابلے میں کچھ الگ ہے۔ اس کے اندر یہ انرجی بھی مہیا کراتی ہے، جبکہ یہ آکسیڈیشن کے لیے پیٹ میں جاتی ہے تو یہ پانی انرجی بھی مہیا کراتی ہے۔ یہ اس کا ریسرچ تھا ویری ریسنٹلی، جو پیغام ٹی وی کے اندر اس کے تعلق سے جو ہے ایک ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گا، آپ چیک کر کے دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ زمزم پانی کی اہمیت، اور وہ بڑی گہرائی سے نہیں بلکہ اوپری حصے سے جو ہے زمین کی سطح کے اوپری حصے سے یہ زمزم کا پانی ابھر آیا تھا۔ تو حضرت حاجر اس کو زمزم کا لفظ دیتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمزم پانی کے تعلق سے فرماتے ہیں یہ پانی پیاس بھی بجھاتی ہے اور بھوک بھی بجھاتی ہے۔ جب یہ کوئی پانی پی لیتا ہے تو یہ پیاس بھی بجھاتی ہے اور بھوک بھی بجھاتی ہے۔ اور سلسلہ احادیث صحیح کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 757 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمزم کو جو ہے عام پانی کے مانند نہیں بلکہ اس کو کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص عمل تھا کہ زمزم کے پانی کو آپ کھڑے ہو کر پیتے تھے اور قبلہ رخ ہو کر پیتے تھے، اور لا الہ الا اللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے۔ عام طور پہ عام پانی کو بسم اللہ پڑھ کے ہم پیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جو ہے زمزم پانی کو پینے کا ایک شکل بتایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے یہ جو ترتیب بتایا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ زمزم کے تعلق سے ہیں، کبھی اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر اور ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس وقت زمزم کا پانی ملا جو قیامت تک آج ہمارے لیے بہترین سے بہترین پانی شمار ہو گئے۔ اس کے بعد
یہ حضرت حاجر علیہ السلام کی قربانی تھی، یاد رکھیے، یہ ان کے اوپر کھلا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے یہ سب امتحان تھے، چاہے وہ حاجر کے اوپر آیا سو امتحان ہو، اسماعیل علیہ السلام کے اوپر یا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، یہ سب امتحانات تھے جن میں ان لوگوں نے پاس کیا اور بہتر عمل دکھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کیا۔ اور اس لیے صفا اور مروہ کے سعی کو جو ہے قیامت تک کے لیے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی اس عمل کو ہم آنے والے قوموں کے لیے نشانی بنا کر رکھ دیں گے، ہمیں آنے والے قوموں کے لیے نشانی بنا کے رکھ دیں گے، وہی نشانی ہے۔ آج حج کے لیے جاؤ، عمرہ کے لیے جاؤ، آپ کو یہ عمل ضرور کرنا چاہیے گا۔ دوسرا، عمرہ اور حج کے رکن بنا دیا گیا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح ہونا پسند کیے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کو بتایا جاتا ہے کہ 86 ایئرز کی تھی، 86 عمر میں تھی، 86 سال کے عمر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے دعا کیا، سورہ الصفات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 100، رب ہب لی من الصالحین، ابراہیم نے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے ایک صالح اولاد عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ ان کو بشارت سناتا ہے کہ ہم نے اس کو غلام حلیم، یعنی جو ایسا بچہ جو اللہ کے لیے قربان ہو جائے، اس کی بشارت سنا دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب یہ بڑا ہو کے بردبار عمر کو پہنچ گیا، یعنی لٹ پن کو پہنچ گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام، اس کے باپ نے اس سے کہا کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ قال یا ابت افعل، بیٹا کہیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اس عمر میں جو جواب ابراہیم کو سنائے اس کو کاپی کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اس کو نقل کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور ہمارے لیے جو قرآن کو نازل کیا اس میں اس کو پارٹ بنا دیتا ہے جس کو ہم تلاوت کر کے جو ہے ثواب حاصل کرتے ہیں۔ کیا قربانی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، ہمیں اس کے اوپر اس کو تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور تا قیامت تک کے سلسلے کو باقی رکھ دیا، ورنہ تو باپ بیٹے کے درمیان میں جو ہوا وہ کس کو معلوم؟ اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ کو ہو بہو کاپی کرتا ہے اور قرآن میں ڈال دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ اے ابی جو حکم آپ کو ہوا، جو امر آپ کو دیا گیا اس کو آپ پورا کرو، ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین، اور اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پالو گے۔ فعلم واسلم وطلق للجبین، بس اتنا کہنا تھا بیٹے کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو منہ کے بل، چہرے کے بل لٹا دیا ذبح کرنے کے لیے، بس چھری چلانے ہی تھی، اللہ تعالیٰ آواز دیتا ہے وَنَعْدَا اَيَّا ابراہیم قَدْ صَدَّقَتْ رُؤْيَا، کہ اے ابراہیم، ہم نے آواز دی ابراہیم، اے ابراہیم قَدْ صَدَّقَتْ رُؤْيَا، تم نے تمہاری خواب کو سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم بے شک اسی طرح سے محسنین کو، نیکوکاروں کو بدلہ دیتے رہتے ہیں۔ مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جو ہے دمبا دے کے بھیجتا ہے، ایک بکرا دے کے بھیجتا ہے جنت سے، اور اس کو اس جگہ پہ ذبح کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اس کو ہم نے بدل دیا، جو ذبیحہ وفدیۃ وفدی للجبین کہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، عظیم سب سے بہتر فدیے سے جو ہے اس اسماعیل علیہ السلام کو چینج کیا گیا۔ کیا ہے یہ ذبیح عظیم کیوں کہا گیا؟ یاد رکھیے ذبیح عظیم یہاں پہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ تفسیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو اتنا پسند کیا، اس کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی دوجا چیز پسند نہیں کرا تھا اس دن، اسی لیے اس کو ذبیح عظیم کہا گیا ہے۔ یا مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ شاید ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لفظ کو استعمال کرنے سے اس کو بڑا ذبح اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ جنت سے لایا ہوا سو دمبا تھا، یہ جانور کو جو جنت سے لایا گیا۔ جب آپ تاریخ کی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو ایک چھوٹی سی ایک
یہ صحیح سند سے ثابت شدہ روایت ہے، میں بتانا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک ڈیفرنٹ ایزمپشن ہے بولنے کے لیے. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ یہ جو بکرا لایا گیا یہ کس کا بکرا تھا؟ کیونکہ جنت کا مال جنت میں سے کوئی آج تک نہ سنا نہ دیکھا. قرآن فرماتی ہے نہ اس کے بارے میں کوئی سنا نہ دیکھا، لیکن یہ جو بکرا تھا یہ جنت سے آیا تو ابراہیم نے دیکھا، اسماعیل نے دیکھا. یہ کون سا بکرا تھا؟ کہا جاتا ہے تاریخ ابن قلدن، تاریخ سعدی اور تاریخ ابن کثیر، ان کتابوں کے حوالے سے ایگزیکٹلی میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ فلاں کتاب ہے، لیکن میں اس میں سے ایک آرٹیکل بنایا تھا جس جگہ سے میں نے 3 کتابوں کے حوالے سے میں تھوڑا سا لیکچر بنا کے رکھا تھا. تو اس کے اندر ایک بات رکھی گئی کہ یہ بکرا حضرت حابل کی پیش شدہ بکرا میں سے تھا. اور حضرت حابل اور قابل کا قصہ تو ہم جانتے نا. حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے تھے، قابل اور حابل. قابل نے جو بیکار قسم کی جو قربانی تھی وہ پیش کی، اور حضرت حابل نے جو بکرے چراتے تھے ان میں سے سب سے بہتر جو بکرا تھا اس کو اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے پیش کیا. تو اوپر سے آگ آئی اور اس بکرے کو لے چلے گئی، کھا کے چلے گئی. تو یہ بکرے کو جو جنت کا چرا کھایا ہوا تھا اس بکرے کو کس کو دیا گیا؟ پھر حضرت اسماعیل کے بدلے میں ذبیحہ کیا گیا. اسی لیے اس کو فدیۃ ذبح عظیم کہا گیا. تو یہ اتنا کنٹیکسٹ جو ہے علماء دین ریسرچ کر کے لکھتے ہیں میرے بھائیوں. بہرحال یہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں تک باقی رکھا ہے اس کو. آج سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کب کا تھا؟ آج سے لگائیں گے تو تقریباً 4,500 سال پہلے، کیونکہ اسلام آ کے آج تک 1500 سال تقریباً ہو رہے ہیں. اس سے پہلے 3000 سال کا واقعہ تھا. تو کل ملا کے 4,500 سال پہلے کا وہ واقعہ اس وقت سے لے کر تا قیامت تک یہ مسلمین مومنین کے شریعت کا حصہ ہے. یاد رکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے طرف سے دیا گیا ایک اچھا قربانی کا ذریعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی قربانی نہیں چاہ رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو حکم کرتا ہے کہ تم جانور کی قربانی پیش کرو. تو بہرحال ہم اگرچہ اللہ کے راہ میں نکلیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے بہتر سے بہتر جزا عطا فرماتے ہیں. اگرچہ خدا نہ خواستہ ابراہیم نے اسماعیل کو ذبح کر دیا ہوتا تو وہ عمل وہاں سے ختم ہو جاتی. بعد میں آنے والے کوئی بھی نہیں کرتے نا کہ ہم کریں گے کیا ہمارے بچوں کو ذبح کرو، بولتا خاموش بیٹھ گیا کرو ابا بول کے بیٹھتا تھا کیا بچہ، مار کے بھگا دیتا تھا دیوانہ ہوگا ہے بول کے میرا باپ بول کے. تو وہ عمل نہیں تھے. اللہ چاہتے تھے کہ آپ کے تقوی کو پہنچائے. اسی لیے تو کہتے ہیں نا قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی کے جانور کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے. وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ. آپ کا جو پرہیزگاری ہے، آپ کا جو سنکلپم ہے، آپ کا جو نیت ہے وہی اللہ کو پہنچتا ہے. آپ کا جو انٹینشن ہے وہی اللہ کو پہنچتا ہے. تو بہرحال یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے اوپر اس کو واجب کر کے رکھ دیا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور حضرت ابراہیم کی قربانی کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اللہ کو پیاری ہے قربانی میں. ابراہیم کی قربانی کیا تھی؟ ابراہیم کی قربانی کے بارے میں آپ لوگ کئی مرتبہ کئی سارے جگہ پہ جو بیانات میں سن کے رہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا جس کا ذکر ہے نا آپ کو سورۃ البقرہ کے اندر ملتا ہے، سورہ انبیاء کے اندر ملتا ہے، اور اسی طرح سے سورہ الصفات کے اندر ملتا ہے اور سورہ حج کے اندر ملتا ہے. یہ سب الگ الگ ذکر ہیں. تو بہرحال یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تو ہیں. اور حضرت ابراہیم کے عمل کو کہاں پہ رکھا؟ ہمارے پاس رکھا. ہمارے پاس رکھا. آج جو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمل سنت سمجھ کے کر رہے ہیں یہ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ ان سے پہلے ان کے آبا و اجداد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طرف سے کیا گیا سو عمل ہے. آج جو ہم ملت محمدیہ کہتے ہیں بلکہ یہ ملت ابراہیم ہے جس کو قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ملت ابراہیم حنیفہ، یہ حنیف تھا، یہ صحیح راستے پر تھا، یہ اسی کا طریقہ اے محمد ہم نے آپ کے لیے دے رکھا. اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی. آج ہمارے پاس ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو دنیا کے غیر مسلمان بھی ان کا مقام کسی دوسرے سے برابر نہیں کرتے.
یہ سب سے اونچا مقام والے ہیں بول کے دنیا کے غیر مسلمان انٹلیکچوئلز بھی بولتے ہیں، وہ شخص ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کو ان کے نسل میں پانے کے لیے ہم سب کے نبی بنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اور اس دعا کا بدلہ تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہم جب کبھی بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو کون سے الفاظ سے پڑھتے ہیں؟ صحیح البخاری کتاب الانبیاء کتاب نمبر 60 کی حدیث نمبر 3370 3371 ہمارے کو درود سکھایا گیا، جو عام درود ہم نماز کی حالت میں پڑھتے ہیں، تشہد کی حالت میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس میں ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس کا نام لیتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو طریقہ ہم اپناتے ہیں یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ طریقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ جب ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتے ہیں تو ہم ان کے آبا اور اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام بھی لے کر ان کے اوپر بھی سلامتی کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھیں یہ ابراہیم کی قربانی تھی جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ابراہیم کے امت تک محدود نہیں کیا، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو خیر امہ ہے، خیر امہ کے زبان میں ہمیشہ 5 وقت کی نماز میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہمارے سے کراتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا خوش ہو گئے تھے حضرت ابراہیم کی اس قربانیوں سے۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ہم حضرت ابراہیم کا نام بار بار اپنے نمازوں کا حصہ بنا کے لیتے ہیں۔ میرے بھائی یہ کتنی بڑی قربانی ہوں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنا پسند کیا کہ آنے والے امتوں تک اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ ان کے یادداشت کو آنے والے لوگوں کے لیے ہم نشانی بنا کے رکھ دیں گے۔ بولے یہی نشانی ہے، یہ جو قرآن کے اندر سورہ الصفات کے اندر جو بتایا گیا یہ یہی نشانی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اے ابراہیم تمہارے اوپر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ اسی کا بدلہ ہے کہ ہم درود کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام لے کر جو ہیں ان کے اوپر بھی ہم دعا کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانیوں کا حصہ ہے۔ یہ قربانی ہے کیا؟ اب آئیے اس کا جو دوسرا حصہ میں آپ کے سامنے بولنے والا تھا کہ قربانی ہمارے نزدیک کیا ہے۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تھی، ہمارے نزدیک قربانی کیا ہے؟ جس طرح سے آپ قرآن پڑھیں گے یہ جو قربانی کے تعلق سے بات آتی ہے، قربانی کی عید کے تعلق سے جو بات آتی ہے، قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ اس کے اوپر ایک آیت نازل کرا کہ ہم نے ہر قوم کے اوپر قربانی رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ ظاہری طور پہ کہہ دے رہا جس طرح سے ہم نے صوم کو یعنی روزے کو ہر امتی کے اوپر فرض کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وہاں فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے اوپر ہم نے روزے فرض کیے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 34 میں اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ مَا رَزَقَكُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کہ ہم نے ہر امت کے اوپر قربانی کے طریقے رکھے ہیں، قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور تم ان 4 پائیے جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لیا کرو۔ اور یاد رکھو فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہے۔ اس بات کو یاد دلایا جاتا ہے کہ قربانی جب بھی کرو تو تمہارا رب ایک ہے، یاد دلایا جاتا ہے۔ اسی کو ہم دعا کی شکل میں جانتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، ہم اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ دیکھیں علماء اس آیت کے ضمن میں کتنا اچھا تفسیر کر کے ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ کا ہے، مطلب ہر قوم کے اوپر قربانی واجب کیا گیا ہے۔ اب قربانی واجب ہے، فرض ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہم آخری میں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ قربانی جانور کی قربانی کا بتایا جاتا ہے، کیونکہ من بہیمۃ الانعام فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جانور کی قربانی۔ جانور کی قربانی کیا ہے؟ ہم جب بڑے جانور دیتے ہیں، 4 پائے والے چھوٹے جانور دیتے ہیں، اور اسی طرح سے جانور کے اندر جو جینڈر ہیں میل اینڈ فیمیل
دونوں کو جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں قربانی کے لیے وغیرہ وغیرہ. اس کے مسائل کو جو ہے قربانی کے مسائل سے کبھی علماء سے آپ رابطہ کیجئے گا, یا میرے یوٹیوب کے چینل میں اس کے تمام علماء کے قول کو جو ہے ترتیب کے طریقے پہ جابر محمد کے نام سے یوٹیوب چینل ہے, اس کے اوپر آپ کو یہ پورے ترتیبی مسائل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مل جائیں گے, آپ دیکھیے گا. تو یہ جو قربانی جانور کی قربانی ہے, جانور کی قربانی کا کیا مطلب؟ کوئی انسان جانور کو کاٹ کے اللہ کو راضی کیسے کر سکتا؟ یہ کون بول رہے ہیں معلوم؟ آج دا نیو سو کالڈ لبرل مسلمز بول رہے ہیں. آج جو سو کالڈ لبرل مسلم جو بول رہے ہیں یہی بات بول رہے ہیں کہ تمہارا خدا, دیکھو جانور کو تڑپا تڑپا کر ماریں گے تو تمہارا خدا خوش ہوتا. تو ہم اس کا جواب کیا دیں؟ مان لو فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم اس کو لے لیں گے کہ تم نے صحیح کہا, جانور کو تڑپا تڑپا کے مار کر جو ہے ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں, تو مان لو صحیح بات ہے. تو کیا یہ کام صرف مسلمان کر رہے ہیں؟ تو کیا یہ کام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہو رہا؟ کیا یہ کام اس سے پہلے ہسٹری میں کبھی بھی ریکارڈڈ نہیں تھا کیا؟ کوئی دوسری مذہب میں نہیں تھا کیا؟ تو یہ لبرل مسلم کے نام سے جو گدھے آج بڑے بڑے ڈاکٹریٹ پروفیسر ڈگریز لگا کے پھر کے یہ بات بول رہے ہیں, ان کے لیے ہے یہ جواب کہ کیا یہ کام صرف مسلمان کر رہے ہیں؟ کیا یہ کام صرف اسلام ابھارتا ہے؟ نہیں, بلکہ آج ہم تو عزت دے رہے جانور کی. قربانی سے پہلے اس کے مسائل کو, شرائط کو, آداب کو بتایا جاتا ہے. اتنے آداب واللہ کوئی بھی دوجا انسان دنیا کا نہیں مانتا. اس کو جانور کو ذبح کرنا ہے تو انہیں ڈائریکٹ تیر مارتا یا رائفل سے جو ہے بندوق سے جو ہے اٹھ کو اڑا دیتا اور اس جانور کو پکا کے کھا لیتا. پورا اینشینٹ ٹائمز, جب آپ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا ہیومن ہسٹری کو دیکھیں گے تو سب سے پہلے انسان کیا کھائے تھے؟ گھاس پھوس کھائے تھے. کیا کھائے تھے؟ جانور کھائے تھے. تو کیا یہ کام مسلمانوں نے شروع کیے؟ نہیں, بلکہ ہسٹورینز بھی لکھتے ہیں کہ عام گوشت کھانا ایک عام کھانے کا طریقہ تھا دنیا کے. اور تو اور ہندوستان میں رہنے والی یہ لبرل مسلمز, ان کو ذرا اور ایک علم بانٹنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہندوستان ایک واحد ایسا ملک ہے جس کے اندر گھاس پھوس کھانے کے لیے ابھارا جاتا ہے. سوائے ہندوستان کے کون سے ملک میں بھی لوگ میجورٹی فوڈ ہیبٹس ان کے کون سے ہیں؟ ویجیٹیبلز نہیں ہیں, ان کے فوڈ ہیبٹس ہیں نان ویج. ان کا اکثریت نان ویج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اب آپ KFC پہ جاؤ جو برانڈیڈ ہے اس کے اوپر جاؤ, سب اس میں کیا ملتا؟ پالاکورا گونگورا بنا کے, نہیں تو ہے نا برنجل بنا کے, نہیں تو پوٹیٹو بنا کے دیتے. کیا وہاں پہ کیا بناتے ہیں؟ وہاں پہ KFC کس کے لیے مشہور ہے؟ نان ویج کے لیے مشہور ہے. جو بھی برانڈیڈ جو کھانے کے ہوٹلس ہیں وہ کس کے لیے مشہور ہے؟ نان ویج کے لیے مشہور ہے. آج جو زومیٹو ہے اور سویگی وغیرہ ہے, یہ کیا زیادہ شیئر کرتی ہیں لوگوں کے پاس؟ کیا کھانا لے جاتی ہیں؟ کس طرح کا کھانا لے جاتی ہیں؟ نان ویج لے کے جاتی ہیں. تو یہ لبرل مسلمز کو ایک مار میں جو ہے جواب دے سکتے ہیں. اور اس میں دوسرا مرحلہ یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے مسلمان لوگ زیادہ پیسہ, حالانکہ ان غریب بھی ہو, لیکن جب بقرعید آتا ہے 4,000 5,000 10,000 خرچ کر کے جو ہے بکرا جانور دے دیتا ہے. ہم اگرچہ اس پیسے کو بچاتے, ہم اگرچہ ان پیسوں کو بچاتے اور مسلمانوں کا ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹ کھولتے, مسلمان کا ایک یونیورسٹی کھولتے, تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے مسلمانوں میں علم کی کمی ہے, ہمارے مسلمانوں میں ٹیکنالوجی کی کمی ہے. اگرچہ ہم یہ پیسے کو کسی ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں لگاتے تو ہمارے آنے والی نسل اچھی تعلیمی یافتہ ہو جاتی نا. یہ لبرل مسلم کا سوچ ہے. اس کمبخت کو بتانا کہ میرے بھائی تو ابھی اسلامک ورلڈ سے انٹروڈیوس ہو رہا ہے. اسلامک ورلڈ میں جو زکوٰۃ کا سسٹم بنایا گیا, یہ پورا کا پورا زکوٰۃ جو بھی ہم دنیا بھر میں دیتے ہیں, خاص کر کے ہندوستان کی بات کریں گے, جتنے بھی مدرسے چلتے ہیں یہ سب کس پہ چلتے ہیں؟ سیلری پہ. کہیں دوسرے سے آتا ہے کہ گورنمنٹ سپلائی کرتی ہے کہ سیلری دیتی؟ نہیں دیتی. کس پہ دیتی؟ صرف زکوٰۃ پہ چلتے ہیں. مطلب ہندوستان کے مسلمانوں کا میجورٹی پارٹ کس کے لیے استعمال ہو رہا؟ علم کے لیے استعمال ہو رہا. اب آپ کہیں گے کہ مدرسے کو کیوں؟ آج مدرسے ماڈرن ہو گئے. ایک وقت ایسا تھا مدرسے صرف دینی علم دیتے تھے, لیکن آج ماشاءاللہ اچھے اکیڈمک علم بھی دینے لگے. آج مدرسے سے فارغ شدہ عالم کہاں پہ جا رہے ہیں؟ IAS کے لیے جا رہے ہیں, UPS کے لیے, UPC کے لیے جا رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں آج مسلمانوں کے اندر جو مدرسے سے فارغ آ کے جو ہے IAS دے رہے ہیں اور IPS کے لیے جا رہے ہیں. تو کا مطلب یہاں پہ ہمارے زکوٰۃ کا مال خرچ ہو رہا علم کے لیے. یہ لبرل مسلم کو اس کے بارے میں علم اس کو معلوم بھی نہیں. انہیں کبھی مدرسے کو 100 روپے بھی دے کے رہتا نہیں, آ کے آج بڑے باتیں کرتا ہے. اس کو اس کا جواب دیجئے. آج ہمارے دانشور جتنے بھی اسلامک
عالم علماء بنے. کہاں سے بنے؟ کون سے ادارے سے بنے؟ بنارس یونیورسٹی آف ہندو یونیورسٹی سے بنے کیا؟ کہاں سے بنے؟ JNTU سے بنے. کہاں سے بنے؟ یہ سب مدرسے سے آئے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ آج امت مسلمہ کے لیے لڑ رہے ہیں. آج وقف بورڈ بل کے خلاف میں جو مسلمان عالم علماء وہاں پہ بیٹھ کے لڑ رہے ہیں, وہ کون ہے وہ لوگ؟ اگرچہ میں سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالتا, کوئی حیثیت نہیں رہتی میری, میرے پٹیشن کو لیتا بھی نہیں. ارے کیا کہ آلتو فالتو ہے رے بول کے. 72 پٹیشنز مسلمانوں کی طرف سے درج کیے گئے ہیں. ان میں سے صرف زیادہ تر جو ریپیٹڈلی ہیئرنگ سنانے کے لیے استعمال کیا تو وہ پٹیشن تھا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے. اور یہ کہاں سے آئے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے عالم علماء؟ کہاں سے آئے لوگ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مدرسے سے فارغ ہوئے ہیں. اور مدرسے کو کیا جاتا؟ ہمارا زکوٰۃ کا مال جاتا. مطلب دنیا میں آج ہندوستان میں, دنیا بھر میں تو ایسے ہی ہے انشاءاللہ, لیکن آج ہندوستان میں ہم دیکھیں گے ہمارا زیادہ زکوٰۃ کا مال علم کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ہم ان کو بھی بتانا چاہے جو ہمارے نام رکھتے ہیں عبد الرحیم, عبد الرحمان, لیکن ڈاکٹر سامنے رہتا, ڈاکٹر عبد الرحیم, ڈاکٹر عبد الرحمان. انہیں کیا بولتا؟ لبرل مسلم. میں اپنے آپ کو, میں داڑھی نہیں رکھتا ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, میں قربانی نہیں دیتا ہوں. تو کیا تو کم سے کم یونیورسٹی کے پیسہ دیتا ہے, بولتا یہ کم وقت یہ بھی نہیں دیتا, لیکن ڈائلاگ دیتے تھا. اور آج ابھی بقرعید 10 روز ہے بنے کو, سوشل میڈیا میں چکر کاٹتے تھے یہ میسیجز, دیکھو بھائی قربانی کے لیے تو زیادہ پیسہ نہ کرو, یہ ہے نا علم کے لیے استعمال کرو. ان کو سمجھانے کی کوشش کرو کہ علم کے لیے آلریڈی ہمارا میجورٹی زکوٰۃ استعمال ہو رہا ہے, جس کے بنا پر آج مسلم پرسنل لاء بورڈ ہمارے لیے کیس لڑ رہی ہے, امت مسلمہ کے لیے کیس لڑ رہی ہے. یہ عالم علماء اسی مدرسے سے فارغ ہے, یاد رکھیے گا. تو بہرحال وہ کام بھی ہم مسلمان کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اس کی باتوں کو ہم ارے نہیں نہ تھا, سوچنا تھا نہ بول کے نہیں, بلکہ قربانی جانور کی ایک الگ چیز ہے اور تعلیمی یافتہ ادارے کو قائم کرنا ایک الگ چیز ہے. ہم لوگ دو بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ لبرل مسلم کو نہیں معلوم, اس لیے وہ بکرا ہے. اس کو ہمیں جواب دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نیکسٹ, قربانی. اب کیا ہے یہ قربانی؟ ذبح کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قربانی صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے. سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 162 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل, کہو تم اے میرے نبی آپ کہو, ان الصلاۃ ونسقی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اصل مسلمانوں کے لیے حکم ہے سب کچھ اللہ کے لیے, میرا جینا اور مرنا اللہ کے لیے. یہ لبرل مسلمس کو نہیں معلوم ہوتا یہ بات. کئی بولے تو نا قرآن پہ کبھی غور کریش نہیں نا, ان کو نہیں معلوم ہوتا یہ بات. ارے مسلمان صرف اللہ کے لیے ہیں, لیکن یہ لبرل, یہ مسلم جب مریں گا نا اس کے لیے بھی اعلان کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, چاہے وہ لبرل مسلم ہو نان لبرل ہو. اس کو بھی کیا کہا جاتا؟ انا للہ, یہ بھی اللہ کی طرف سے آیا تھا, اور یہ بھی واپس اللہ کی طرف جانا. بس اتنا بات یہ سمجھ گیا نا, ہم سب اللہ کے ہیں, پھر واپس اللہ کی طرف جانے کا ہے. بلکہ یہ لبرل یہ فالتو باتیں نہیں کرتا, اس کو یہ سمجھ نہیں نا, اسی لیے بول لیتا تھا یہ بکواس. تو بہرحال ہم سب اللہ کے لیے کریں گے. ان الصلاۃ میری نماز, ونسقی میری قربانی, ومحیای میرا زندہ رہنا, ومماتی میرا مرنا, للہ رب العالمین, سب کے سب اللہ کے لیے. آج ہم زندگی گزر بسر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تم اس طرح سے زندگی گزر بسر کرو تو کرو. تمہیں کھانے کے لیے اللہ روکتے نہیں, تمہیں جسمانی تعلقات اپنے بیویوں سے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ روکتے نہیں, لیکن حلال کہتے ہیں. بس کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حلال. تمہارا کون سا بھی خواہش اللہ تعالیٰ رد نہیں کر رہے ہیں, بلکہ تمہارے پورے خواہشات کو پوری ہونے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیتے ہیں, لیکن شرعی اصول بتا کے. لمٹ بھی نہیں ہے یہاں پہ, شرعی اصول ہے ماشاءاللہ. اس کے اندر آپ جو بھی زندگی گزارو, اچھی زندگی گزارو, بہتر زندگی. اس لیے کہا گیا میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے. تو میری قربانی بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک آیت ایسی نازل ہوئی جب آپ علیہ السلام بہت مایوسی میں تھے. دو الگ الگ مفسرین لکھتے ہیں ان کے اوپر ایک آیت ایسی اتری جبکہ بہت مایوسی میں تھے, اور وہ آیت تھی کیا ہے؟ سورہ کوثر سورہ نمبر 108 کی آیت نمبر 1 2 3. ایک ہی بار 3 آیت نازل ہوئے تھے, جس کے اندر دوسری آیت کا جو شکل بتایا جاتا ہے اور دلاسا دیا جاتا ہے کہ اے نبی آپ بس اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. قربانی دو کہا جاتا ہے اِنَّا شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, بے شک آپ کا دشمن ہی بے
بے نام و نشان والا ہو جائیں گا، یعنی برباد ہو جائیں گا آپ کا دشمنی. آپ مایوسی میں تھے. علماء لکھتے ہیں یہ طائف کا سفر کرنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تھی. چند لکھتے ہیں قرآن کے اندر جگہ جگہ پہ ایسے آیتاں ہیں جو ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو مرتبہ جو ہے نازل ہوئی تھی. آیت تو ایک ہی ہے لیکن دو مرتبہ نازل ہوئی تھی. جیسے کہ سورہ معاوضتین الگ الگ موقع پر جو ہے نازل ہوئی تھی. ایک موقع ایسا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو ہوا تھا، تو تب یہی فرشتے آ کے ان آیتوں کو ایک دوسرے سے دہرانے لگے. کا مطلب اس سے پہلے وہ آیتیں نازل ہو چکی تھی. جب یہ فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے تم میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاؤ کہ اس کے ذریعے سے آپ یہ جادو ٹونا کو جو ہے توڑ دیں، تو یہ دوسری مرتبہ نازل ہونے کی تھی. اسی طرح سے سورہ کوثر بھی جو ہے الگ الگ موقع پر نازل ہوئی. تو بہرحال جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مایوس تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے تم قربانی دو. فصلی لربک ونحر، کہ تم نماز پڑھو اللہ کے لیے، بس قربانی دو. کا مطلب آپ یاد رکھیے جب نبی مایوس تھے صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کے لیے حکم کرایا جاتا ہے اور ان کو نہر کے لیے جو ہے حکم دیا جاتا ہے. نہر جو اونٹ کا جو نہر قربانی جس کو کہتے ہیں نہر اونٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال وہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تم قربانی دو. مایوس تھے لیکن قربانی دو کہا جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا. مطلب قربانی کا مقام یاد دلایا جاتا ہے آپ کو، قربانی دو. یعنی صلاۃ کے بعد قربانی کا لفظ یہاں پہ استعمال کیا گیا. ہم جانتے ہیں صلاۃ کے بعد زکوٰۃ ہے بول کے کئی سارے آیتوں میں ہم آتے ہیں ان الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اس طرح سے جو ہے آیات نازل ہوتے تھے. لیکن جب یہاں پہ آیت نازل ہوئی فصلی لربک ونحر، تم نماز پڑھو اور قربانی دو، مطلب قربانی کا اہمیت بتایا جاتا ہے. اور اسی طرح سے قربانی جب ہم جانور کو لیتے ہیں چاہے وہ کون سا بھی ہو، چھوٹا جانور ہو بڑا جانور ہو، بڑے جانور کے حصے بھی کیوں نہ ہو، تو یہاں پہ ہم جب قربانی کے لیے جانور استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ صاف صاف فرما دیتا ہے تمہارے قربانی کے جانور کا گوشت اللہ کو پہنچتا نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جب ہم قربانی دیں گے نا خود ہم کھا لیں گے، پورا کا پورا بھی قربانی کا گوشت آپ اکیلے رکھ کے کھا لیے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. یہ گناہ نہیں، یاد رکھیے گا، یہ حرام بھی نہیں. آپ پورا کا پورا گوشت اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جانور کا کھال بھی اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، برا نہیں. لیکن آپ کو افضل طریقہ بتایا جاتا ہے. کیا ہے وہ؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 37 میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم وبشر المحسنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ قربانی دیتے سو وقت تکبیر کو وَلِتُكَبِّرُ اللہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ، وَلِتُكَبِّرُ اللہ. علماء لکھتے ہیں یہ ایسی آیت ہے جس کے اندر نشانی دی جا رہی ہے کہ آپ بقرعید کا عید مناؤ. اس آیت کے ضمن میں بقرعید کا عید کا ذکر کیا جاتا ہے. جب قرآن کے اندر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں جب آیت نازل ہوئی مَن يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. یہاں پہ کہا جاتا ہے تم عدت کو پوری کرو، یعنی تم گنتی کو پوری کرو، روزے جو چھوٹ گئے اس کو پوری کرو. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وہاں بھی کہا جاتا ہے تو تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، یعنی اللہ کی کبریائی بیان کرنا عید ہے. اسلام میں عید کا کیا مطلب؟ خوشی منانا، عطر لگانا، سرما لگانا، نئے نئے کپڑے پہن کے جانا، یہ تو آداب ہیں. لیکن عید اصل کیا ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. اللہ فرماتے ہیں تکبر اللہ. اب یہاں پہ جو آیت نازل ہوئی ہے سورۃ الحج کے اندر سبحان اللہ، وہاں پہ گنتی کے دن پوری کر کے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ کہا جاتا ہے. یہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اتنے بڑے بڑے جانور ہیں نا، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی جانور کو، ارے انسان تیرے جو ویک سیکشن ہے تو جانور کے مقابلے میں اونٹ کے بازو جا کے میں اکیلا نہر کرتا ماری بولے تو انہیں آتی کیا نیچے، اتنی بڑی جانور لات ماری تو جا کے کہاں کی پڑ دے. اتنی بڑی جانور کو اللہ فرماتے ہیں تمہارے ماتحت کر دی، ان جانوروں کو ہم نے تمہارے ماتحت کر دی اور اس کے اوپر تم اللہ کا نام لو اور اس کو ذبح کرو. دیکھیں نا ہم کتنے اچھے انداز میں قرآن میں فرمایا جاتا ہے کہ ایسے بڑے بڑے جانوروں کو تمہارے ماتحت کیا جاتا ہے تاکہ تم اس کو ذبح کرو اللہ کے نام لے کر. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر اس میں سے تم بھی کھاؤ
جو مانگتے ہیں ان کو بھی دو, جو مانگنے سے رہ گئے ان کو بھی دو. یعنی 3 درجے بھی یہاں پہ لوگوں کے بتائے جاتے ہیں. تم بھی کھاؤ, خود بھی کھاؤ, جو مانگتے ہیں ان کو بھی دو, جو مانگنے سے رہ گئے ہیں ان کو بھی دو. کا مطلب یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ 3 حصے کرنا گوشت کو افضل کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اس چیز کو قابل قبولیت کو پہنچو گے. قرآن کا حکم ہے, یہ کوئی ہماری اور تمہاری بات نہیں بلکہ قرآن کا ڈائریکٹ حکم ہے کہ تم بھی کھاؤ, جو مانگتے ہیں ان کو دو, جو مانگنے سے رہ گئے ان کو بھی دو. اس طرح سے ہم سب کا حق ادا کرتے ہوئے بقرعید کا جو ہے اس گوشت کی تقسیم کر کے ہم اپنی عید کو منا لینا چاہیے. نمبر بعد میں بقرعید ہی کیوں؟ دنیا پورے اسلامک کیلنڈر کے حساب سے پورے کتنے دن آتے ہیں؟ لونار کیلنڈر اکارڈنگ 354, sometimes 355, 354 days. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ 354 دنوں میں اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دن کون سا ہے؟ سبحان اللہ, کتنی پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1765, 1765. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان تمام دنوں میں سب سے پسندیدہ دن ذی الحج کے مہینے کا 10واں دن ہے. ذی الحج کے مہینے کا 10واں دن کیا ہے؟ بقرعید, عید الاضحیٰ کا دن ہے, جس دن ہم اللہ کے لیے وَاذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ, اللہ کے نام جپ کے, اللہ کا نام لے کے ہم قربانی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو وہ دن سب سے افضل ہے میرے بھائیوں. تو علماء اس حدیث کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ میں سے کوئی قربانی دینا چاہتا ہے, جسٹ ہیزیٹیٹ, فاسٹ, جلدی کرو اس دن دینے کی. کیا صرف اسی دن قربانی دی جا سکتی ہے؟ لیکن نہیں, علماء فرماتے ہیں احادیث کی نظر میں تمام ایام تشریق کے دن قربانی کے دن ہے. اور اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے, مسند احمد جلد نمبر 4 کی حدیث نمبر 4698, 4698. تمام ایام تشریق کے دن قربانی کے دن ہے. یعنی ایام تشریق کون سے ہیں؟ بتایا جاتا ہے ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو چھوڑ کر جو بھی ہم 11, 12 اور 13 ذی الحجہ بتایا جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ ایام تشریق ہے. اور یہاں پہ قربانی دیا جا سکتا ہے کیونکہ حدیث کے ذریعے سے ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے, یہ پوری کی پوری صحیح حدیث ہے, اور جس میں سلف کے عالم صرف اس بات کو مانتے ہیں اور دیگر مسلک کے اندر یہ بات کو نہیں مانتے. اور وہ لوگ صرف 3 دن یعنی جو عاشورہ کا جو 10واں دن رہتا ذی الحج کے عاشورہ, یعنی 10واں ذی الحجہ, 11واں ذی الحجہ, 12واں ذی الحجہ, یہ لوگ صرف 3 دن قربانی کی مشروعیت کہتے ہیں, قربانی کو افضل بتاتے ہیں. 13واں دن قربانی کا نہیں کہتے. لیکن اس حدیث میں یہ بات ظاہری طور پر کہی جا رہی کہ آپ 13 ذی الحجہ کو بھی جو ایام تشریق کا حصہ ہے تو اس میں بھی آپ قربانی دے سکتے ہیں. اور آج کوئی چاہتا ہے ڈبل ثواب ملے, قربانی کا بھی ثواب ملے اور سنت کو زندہ کرنے کا بھی ثواب ملے, تو آپ کو کیا کرنا؟ 13 ذی الحجہ کو قربانی دینے کی کوشش کرنا. کیسے بولو؟ 13 ذی الحجہ قربانی دے سکتے ہیں, صحیح حدیث ہے, اور سلف کے نزدیک یہی طریقہ معروف و مشہور ہے. اور 13 دینے سے 13 میں دینے, آج کوئی بھی نہیں دے رہا, ہمارے ماحول میں کوئی بھی 13 ذی الحجہ کو قربانی نہیں دے رہا. اگرچہ ہم 13 ذی الحجہ کو قربانی دیں گے تو 2 ڈبل ثواب, ایک ثواب قربانی دینے کا, دوسرا ثواب سنت کو زندہ کرنے کا, جو ہمارے سے چلی گئی دور ہو کے سنت, اس سنت کو زندہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو ایام تشریق ہیں یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں, یعنی اس کے اندر روزہ نہیں ہے. جس طرح سے ہم ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں, 13, 14, 15, یہ جو ایام 20 کے روزے اسلام کے اندر بتایا جاتا ہے, یہاں پہ ذی الحج کے مہینے میں یہ حدیث لاگو نہیں ہوتی. یعنی ذی الحج کے مہینے کے 13واں دن روزہ نفل جائز نہیں ہے, اس دن کا روزہ حرام ہے. پورے 5 دن کے روزے حرام ہیں, 5 دن کے روزے. نمبر 1 عید الفطر, نمبر 2 عید الاضحیٰ, اور باقی کے 3 ایام تشریق. پورے 5 دن روزہ حرام ہے. اور یہ حدیث آپ کو ملتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کی جلد نمبر 3 کی حدیث نمبر 2677 سے 2677 to 2680. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام ایام تشریق کے دن کھانے اور پینے کے دن ہے بتائیں گے. تو بہرحال ہمیں کوشش کرنا کہ ان
دنوں کو جس طرح سے حدیث کے اندر بات آتی ہے اسی طرح سے ہمارا عمل بھی رہے انشاءاللہ تعالی. یہ سپریٹ بات ہے جو ہم سب کو عام کرنا چاہیے. ڈبل ثواب کرنے کا اچھا موقع ہے. اور ماشاءاللہ میرے ایک دوست ہیں ہمارے گاؤں کے اندر, شہر چندول کے اندر, جو ہر سال 13 ذی الحجہ کو جو ہے قربانی دیتے رہتے ہیں. کوئی حنفی آ کے بولا کرتا ہے یار تمہاری پوری قربانیاں بیکار ہو جاتی ہیں نا جی. بولا نہیں رہے, یہ سلف کا طریقہ یہی ہے, سنت یہی ہے, اس میں ہمیں ڈبل ثواب ملتا ہے, ضائع نہیں ہو رہا, یہ ڈبل ثواب کا طریقہ ہے بول کے انہوں اس کا جواب دیتے تھے ہر شخص. کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ اس سنت کو زندہ کرے, لوگوں کو بتائیں. 13 ذی الحجہ کو جب گوشت گھر کو پہنچتا نا, لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں ارے آج گوشت دے, آج قربانی دی ہے, آج قربانی ہوتی نہیں نا. نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریعت یہی ہے, ملت محمدیہ یہی ہے کہ آج کے دن بھی قربانی ہوتی, اس سے ڈبل ثواب ملتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس چیز کو ذرا عام بھی کرنا چاہیے لوگوں کے درمیان میں. تو بہرحال قربانی کا اس طرح سے مسئلہ بتایا جاتا ہے, اور قربانی کے جانور کے مسائل بھی جو ہے بتائے جاتے ہیں. اور آج ہم مسلمانوں میں کوئی اس کی اہمیت نہیں. یہاں تک تو میں سمجھتا ہوں اکثر و بیشتر مسلمان بقرعید کے دن حرام گوشت کھا رہے ہیں. ارے اتنی بڑی بات, حرام گوشت کیسے حرام؟ بقرعید کے دن گوشت حرام کیسے؟ بقرعید کے دن دیا گیا وہ قربانی کے جانور کا گوشت حرام ہے جو زندہ رہتے پر اس سے نوچ کر نکالا جاتا ہے. زندہ رہتا نا جانور, تڑپتے رہتا. اب یہ جو کاٹنے والا ہے نا, یہ قصاب کو جو ہے ٹائم نہیں ہے, دوسری جگہ جانا ہے, ذبح کرنا ہے, ٹائم نہیں. تو انہیں کیا کرتا, یہ بکرا مار لیتا تھا, لیفٹ لیگ کے رائٹ لیگ کے ہلتے رہتا. انہیں کیا کرتا, اس کا چھال چھیلنا شروع کرتا, اور یہاں تک کہ چھال بھی چھیل دیتا, پیٹ بھی پھاڑ کے اس کے اعضا بھی باہر نکال لیتا. اور یہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے. کیسے؟ سنن نبی داؤد کی جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2858 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ جانور سے کاٹا گیا گوشت حرام ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ روز روز دیکھیے, جب آپ چکن سٹال کو جاتے ہیں, واٹ ڈو یو پریفر فار یو؟ سکن لیس مرغے کو ایسا کاٹتے پھینکتے تھے, وہ جیسے کہ ترکاری چھیل کے, ایسا پودینہ چھیل کے, کوتمیر چھیل کے اٹھا کے پھینکے, جیسا ہم لوگ ایسا کاٹ کے پھینکتے تھے. بسم اللہ اللہ, وہ بولتے کہ نہیں بھی نہیں معلوم, وہ بولتے کہ نہیں کہ بھی نہیں معلوم. ہر مرغی کو تھوڑی کہتا سنڈے کے دن جائیں گے نا, کتنا رش تھا, سب لوگ آگے مجھے جلدی ہونا, وہ حرام گوشت مجھے دو. یہ ہے اصل میں مقصد. حرام کیسے ہیں؟ زندہ جانور سے لیا گیا گوشت حرام ہے. سنن نبی داؤد کی صحیح حدیث ہے, شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح بتاتے ہیں. 2858 یہ حدیث کو عام کرو. زندہ اگرچہ جانور ہے, اس کا گوشت حرام ہے. آپ قربانی دیتے ہیں بھائی, لیکن آپ کھا نہیں سکتے اس گوشت کو, کیونکہ آپ نے ذرہ برابر بھی صبر نہیں کیا, اور وہ جو جانور ابھی ٹھنڈا ہی نہیں پڑا اس کا جسم, اس سے گوشت نوچ کر کھا لیا, یہ حرام ہے. اور سکن لیس چکن یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ سکن لیس چکن حرام نہیں, ایسا چکن جو ابھی مرغی یا مرغا مرا ہی نہیں, اس سے چھال چھیلا گیا, یہ حرام ہے. تو اسی لیے آپ کیا کرو, مرغے کو کاٹنا 10 منٹ چھوڑ دینا. وہ ڈبے میں مارتے تھا نا, وہ ادھر ادھر, اتنا ٹائم نہیں نا. یہ ڈبے میں سے پھر ایک مشین میں ڈالتے, اس کے پھرا جو ہے نکال دیتے, پھر انہیں مار لیتے, چھتا آ کے اس کا چھال کھینچ دیتے. حرام ہے یہ. اور سب مسلمان آج سب خصاب اور سب چکن شاپ کس کے ہیں؟ زیادہ مسلمانوں کے ہیں. جو امت مسلمہ گائیڈ لائنز بتاتی ہیں قربانی کیسے کریں, جانور کا آداب کیا ہے, جانور کو ذبح کرنے کے آداب کیا ہے, کم بختہ یہ اس کو بدنامی کر رہے ہیں. وہ گوشت پورا حرام کر کے بیچ رہے, وہ پیسہ طلب کر رہے. ہم بھی جو ہے ٹائم نہیں ہے نا ہمارے پاس چبوترے پہ بیٹھ کے پیپر پڑھنے ٹائم ہے, ہم لوگ کئی گھر پہ صوفے پہ بیٹھ کے موبائل کو گھنٹہ دیکھنے میں ٹائم ہے, لیکن چکن سٹاپ کے پاس جا کے 10 منٹ کھڑنے میں جو مرغا ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس وقت اس مرغے کو لینے میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ سب حرام کام ہے میرے بھائیوں. جتنا بھی گوشت ہم کھا کے رہتے ہیں, کتنے بار حرام گوشت کھا گئے گی, خیال کرو, آپ یاد کرو. ہم لوگ یاد تو نہیں کر سکتے, کم سے کم آج سے جب کہ یہ بات عام ہو گئی, ہم سب کو کوشش کرنا کہ ہم آج سے حلال گوشت کھائیں گے اور حرام نہیں کھائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ یہ بات دوسروں کو بھی بتائے. چکن سٹال میں بھی یہی سلسلہ, مٹن سٹال میں بھی یہی سلسلہ, یاد رکھیے. ہم سب کو بتانا چاہیے. اور جب میں چکن لینے کے لیے جاتا نا, کبھی کہتے کہ آپ جابر بھائی آپ ہی کاٹو, بولتے میں ذبح کرتا.
ایکچولی وہ کاٹنے کا ذمہ دار کوئی اور رہتا, کوئی مسجد کے مؤذن رہتا, ایک مرغی کے پیچھے 5 روپے دیتے اس کو. اب وہ ٹائم پہ نہیں رہتا, میرے کو چکن چاہیے, میں کیا کرتا ہوں, کاٹتا ہوں. میں اسے کاٹتا ہوں اس لیے تاکہ یہ مسئلے بیان کروں. وہ مالے دیتی نے, ارے انائی کی چہرہ تو اسکن لیس کا, آپ کو اسکن لیس ہے نا, نکالو تو, ٹھہرو, مری کیا جانور, ہاں وہ مر جائے گی, نکالو اس میں سے, اس کے اوپر رکھو, پتھر کے اوپر, مری کیا, نہیں میری جائے بھائی, اگرچہ یہ گوشت مجھے بیچے تو میں حرام کھاؤں گا, بس 5 منٹ کی صبر کرو, اس کے بعد وہ مر جائیں گی, اس کا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر اس میں سے کاٹو, کھا لو, مزہ کرو. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. اب اسے یہ بات یقین آ گیا. اور ایک جانور کا پورے مرغیاں ایسے رہتے ہیں, ایک مرغی کا ایسا کاٹتا, گلا ایسا لگتا, کاٹ کے سنگل ہینڈ, کوئی تو پاما میں ڈال کے جو ہے ایسا کاٹ کے پھینک دے رہا. کیا ہو گیا بھائی ہمارے مسلمانوں کو, کئی کو ایسا بدبخت ہو کے نکلے ہم لوگ. انہیں پام کے نیچے مرغی کو ڈال کو ایسا کاٹ کے دوسرے طرف باتیں کرتے بھی, اس کا کیا کہ خاص معاملہ بولتا ہے, کاٹتا ہے ادھر پھینکتا ہے. انہیں زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں بول رہا. میں بول رہا ہوں آپ اکیلے کاٹے تو نہیں ہوتا, یہ شاپ کے اندر بول رہا ہوں میں, ایسے ہی ہو رہا. آپ پوچھو جا کے, روز آپ سے پوچھو کتنے بار, ارے تو کتنے مرغیاں کاٹا رہے ہیں آج, بولتا 100 مرغیاں کاٹا. کتنے بار بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے رہتا ہے, بولتا ہوں. نہیں, ہمارے مول صاحب بولے ایک مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر چھو بول کے کاٹنا شروع, بولتا ہوں کتنے بھی آؤ کاٹ سکتے, بولتے ہیں. کون بولے رہے, پاگل قسم کے لوگ. ایک مرغی کو کاٹنے کے بعد اس کا خون جب مرغی کا اس کے چھری کو لگ جاتا ہے, اس کو دھونا باضابطہ ہے. اس کو ایک مرغی کے کاٹنے کے بعد اس کے خون کو دھونا. جب میرے ہاتھ 5 مرغیاں کٹائیں گا نا, انہیں بیزار ہو جاتا, ان کو بول کے غلطی کریں, میں بول کے بیزار کرانا, لیکن اس کو سکھانا, مسئلے سکھانا. یہ مرغی کا جو خون ہے دوسری مرغی کو ذبح کرنے کے لیے لے جائیں گے تو وہ حرام ہے, یاد رکھیں. یہ ادب کے خلاف ہے. یہ کب سدھریں گے ہم مسلمان؟ یہ اس کے اور مسائل ہیں, اگرچہ میں بولنے لگوں تو وقت نکل جائیں گا. تو بہرحال آپ کوشش کرو کہ ہر چکن مٹن سٹال والے کو اس کی نصیحتیں کرتے رہیں انشاءاللہ. اللہ اس کہتا ہے اس کے آداب بتاتے رہے انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں قربانی کے تعلق سے. قربانی کے مسائل میں بہت سارے اور بھی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے اندر حقیقہ کا بھی جو ہے, عقیقہ رہتا نا ہمارا, عقیقہ بھی دے دیتا ہوں اور بقرعید کا بھی دے دیتا ہوں, دونوں بھی ایک جانور میں چلے جاتے ہیں. میرے بچپن میں قربانی عقیقہ کرے نہیں کرے نہیں معلوم. اب میں کیا چاہ رہا ہوں, 3,500 میں سمپل میں ہو جا رہا معاملہ. تو میں کیا کرتا ہوں, ایک ہی جانور میں میرا بھی عقیقہ میرے باپ کرے کہ نہیں معلوم, میرا بھی عقیقہ کر رہے دے رہا ہوں اور میرا قربانی بھی دے رہا ہوں. تو یہ چیز بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے. سلف کے نزدیک یہ چیز ہے. حنفیت میں یہ چیز عمل ہے, حنفیت میں یہ چیز کر لے سکتے ہیں, لیکن سلف صالحین کے نزدیک قرآن اور حدیث کے روشنی میں یہ چیز جائز نہیں ہے. ایسے جو ٹیکنیکل ایشوز ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. قرض لے کر آپ قربانی دے سکتے ہیں تو بالکل دے سکتے, کوئی حرج نہیں. قرض لے کر ڈھابے بن رہے ہیں, قرض لے کر بلڈنگاں بن رہے ہیں, قرض لے کر بچی کی شادیاں کر رہے ہیں, قرض لے کر سب کر رہے ہیں, تو قرض لے کے قربانی نہیں دے سکتے کیا؟ بہانے بنانے شروع کرتے ہیں, قربانی کا معاملہ آگا بولتے ارے نہیں بابا بولتے. قربانی صرف 3-4 ہزار ہیں. آپ ایک شاپنگ مال کو چلے جائیں گے تو کتنا خرچہ ہوتا وہاں پہ, ہزارہ نکل جاتے, اور قربانی کا کتنا ہے 4,000. اس کے اوپر اہمیت نہیں ہے, اس کے اوپر زیادہ اہمیت ہے. اسی لیے یہ چیز کم دکھ رہی, وہ چیز بڑی دکھ رہی ہے اپنے کو, حالانکہ یہ چیز ہمارے اوپر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ کی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3062, 3062, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3123, 3123, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان لہ ساعۃ لم یزاہ فلا یقربن مصلانا. کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں قربانی دینے کا لیکن قربانی نہیں دیتے, ایسے لوگ میرے مصلاؤں کے طرف بھی مت آؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ہے, سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں قربانی نہیں دیتے, میرے مصلاؤں کی طرف بھی مت آؤ. جو رمضان کے روزے نہیں رکھا اس کو عید کیا عید جی, جو بقرعید کا قربانی کا ارادہ نہیں کرا تو اس کو بقرعید کیا عید, کیا ہے مقصد اس کا؟ بقرعید کا مقصد کیا ہے؟ قربانی ہے. قربانی سے عید آئی اور رمضان کے روزے سے عید آئی. جب یہ دونوں کام نہیں ہو رہے تو ہمارے لیے جو عام مسلمان ہے اس کے لیے کیا عید؟ ظاہری بات ہے, یہ سمجھنے والی بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کیجئے قربانی ضرور دینا. تو کیا یہ واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے؟ سلف صالحین کے نزدیک یہ صرف سنت مؤکدہ ہے, لیکن شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مسلک کے نزدیک یہ واجب ہے. اور ہم لوگ جو سلفی کے چند لوگ ہیں وہ یہ بہانہ بنا دیتے ہیں کہ دیکھیے سنت ہے, نہیں کرے تو بھی چلتا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہیں 10 سال مدینے کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی دی. واللہ وہ اس وقت سے قربانی واجب ہو کے رہتی. 10 سال دیے بولے تو 10 سال کی زندگی مدینے والے تھی, تو آپ نے 10 سال بھی قربانی دی. اس کو چھوٹا مت سمجھو. میرا پرسنل اوپینین اس معاملے میں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول کو جاتا ہوں, اور اس کو جس طرح سے واجب کہا جاتا ہے اس کو اسی طرح سے میں واجب سمجھتا ہوں, کیونکہ سلف صالحین کے نظر یہ چیز سنت ہے. لیکن میں شیخ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کو مان لیتا ہوں کہ واجب ہے تو واجب ہے, کیونکہ قرآن کو حکم ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہم نے ہر قوم کے اوپر قربانی جو ہے رکھا ہے, قربانی کے طریقے رکھے ہیں. تو ہمارے اوپر یہ طریقہ آ گیا تو کیا ہم اس کو سنت سمجھ کے اس کو سائڈ کر دیں گے؟ کیا ہرگز نہیں, بلکہ اس کو واجب کے درجے میں لیجئے, اور انشاءاللہ تعالی آپ سب لوگ قربانی دیجئے. اور قربانی ایک گھر سے کمانے والے کی طرف سے قربانی ہے. گھر کے نیچے 3 لوگ بھی کما لے رہے, ایک باپ ہے, ماں ہے, دونوں بیٹے ہیں, اور وہ دونوں بھی کما لے رہے, لیکن شادیاں نہیں ہوئی ہے, تو کتنے حصے دیں؟ کتنے حصے دیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں میرے طرف سے وہ اہل بیت ہی وہ ان اہل بیت ہی میرے وہ انہ و انہ اہل بیت ہی فرماتے ہیں سب کے طرف سے ایک ہی قربانی دیا تھا. کب؟ جبکہ گھر کا کمانے والا ایک ہو تو وہ اگرچہ حصہ قربانی کا دے دیے تو اس کی بیوی جو اس کے ماتحت میں رہتی, اس کی ملکیت میں رہتی, جو اس کے بچے جو چھوٹے چھوٹے رہتے کماتے نہیں, اور جو بوڑھے ماں باپ جو پینشن بھی نہیں آتی ان کو, چھوٹے چھوٹے کام کاروائی کر کے گزارا کرے ہوں گے, یہ سب کے طرف سے وہ کمانے والا ایک کے طرف سے حصہ آ گیا تو انشاءاللہ ان سب کے قربانیاں ادا ہو جاتی. ہمارے گاؤں کے اندر کیسا رہتا معلوم؟ پہلے میں, اب دیکھو میرے کو نوکری ہے, اب میں کیا کرتا ہوں, قربانی میرا نہیں دیتا ہوں. میرے دادا میرے سے بہت پیار کرتے تھے, مجھے بھی میرے دادا بولتے بہت محبت تھی, تو میں کیا کرتا ہوں, کب کی مر گئے سو میرے دادا کا نام سے پہلا قربانی دیتا ہوں. میں نہیں دیتا ہوں, اب میرے کب کی مر گئے سو دادا کا قربانی کا حصہ دیتا ہوں. ایسا چل رہا, اور یہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی وہی حالت ہے. مرنے والوں کے طرف سے قربانی نہیں ہے الا ہے کہ کوئی وصیت کر گیا ہو. جو مر گیا سو مر گیا, بقرعید کے مہینے میں عرفہ کے دن مر گیا تو اس کا بھی قربانی نہیں. ذی الحجہ کے 10 تاریخ کو وہ زندہ ہے تو اس کے اوپر قربانی ہے. ذی الحجہ کے 9 عرفہ کے دن مر گیا تو اس کی بھی قربانی نہیں, یاد رکھیے. الا ہے کہ وہ کسی کو وصیت کرا ہو یا جانور لے رکھا ہو تو ایسی حالت میں اس کی طرف سے وہ قربانی ادا کی جائیں گی. مطلب میرے کہنے کا, مرحومین کی طرف سے قربانی ہی نہیں, کوئی قربانی نہیں. میرے بھائیو, زندہ لوگوں کی قربانی ہے, پہلے وہ دو. تم پہلے اپنی قربانی دو. تمہارے مر گئے سو دادا پردادا وغیرہ سب دیکھ لیں گے, ہو گئی ان کی بات. کب کے 1980 میں مر گئے سو آدمی کو اٹھا کے 2025 کی قربانی کہیں کو نہیں دیا رہے بول کے گھسا نہیں مارتے, اس کو چھوڑ دیتے, اس کو پوچھتے نہیں نا, اس کو اس کے زندگی میں وہ دن آیا نہیں. اس لیے جو مرنے والے ہیں اس کی قربانی نہیں, جو زندہ ہے انہی کے اوپر قربانی ہے. یہ جو عام مسئلے ہیں انشاءاللہ تعالی, مسئلے تو بہت سارے ہیں, وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم پورے مسئلے پہ جاؤں. بہرحال کہنے کا موقع مناسبت یہی ہے, قربانی کی اہمیت ہے. ہم لوگوں کو ہماری جانوں کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے زبان تم جو ہے اپنے گلے کو قربان کر دو, نہیں پوچھ رہا. اللہ صرف پوچھ رہے ہیں جانور کی قربانی. تو کوشش کیجئے ہمارے طرف سے بس اتنا ہی کیوں نہیں, ہم انشاءاللہ تعالی قربانی دیں گے. ہم نمازوں کو پڑھیں گے, 5 وقت کی نماز. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, یہ تو سچ ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ذرا زحمت کا کام ہی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 اللہ فرماتے ہیں لَكَبِيرَةٌ فرماتے ہیں یہ بڑا زحمت کا کام ہی ہے, لیکن جو ایمان والے ہوتے ان کے لیے یہ آسان ہے. تو آج 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی ہماری قربانیوں میں سے ایک ہے. اور ٹھنڈ کے موسم میں وضو بنانا علماء لکھتے ہیں وہ بھی بڑی قربانی کی بڑا مجاہدہ پن ہے. شادی شدہ دولہا پہلے رات گزر کے فجر کے وقت غسل کر کے مسجد کو جانا, یہ اس کے طرف سے قربانی کا معاملہ ہے. سبحان اللہ, کون سا بھی عمل کو چھوٹا مت سمجھو. وہ عمل کون سا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح کرنے کا جو طریقہ بتایا, کون سا عمل تھا بولو؟ بس ایک عورت کو تکلیف ہوئی, بیٹا بھوکا تھا, بیٹا پیاسا تھا, صفا اور مروہ کے درمیان میں دوڑی. کیا تھا عمل؟ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میری نشانی کہا تھا. عمل چھوٹا تھا لیکن اللہ فرماتے من شاعر اللہ, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. اس لیے کون سا بھی عمل کو چھوٹا مت سمجھو. کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سے کون سی عمل کو قبول کرنے والا ہے.
تو اسی لیے کوشش کرو کہ آپ اللہ کو راضی کرنے، آپ کوشش کرو کہ اللہ کو راضی کرے، چاہے کون سے بھی طریقے سے کیوں نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 41 میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، کہ اے اللہ مجھے نمازی بنا دے اور میرے اولاد کو بھی، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن اور حدیث کو جان کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے نسلوں کو ایسی حالت میں رکھیں جو دوسرے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ان کے نصیب میں ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا